الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 38 سے آج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور جنت کے وارثین جو ہیں ان کا تذکرہ اور ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ وہ جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ آج فرمایا والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، اپنے رب کا کہا مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ باہمی مشورے سے ہوتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جس چیز سے ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو والذین استجابوا لربهم ای اجابوه الى ما دعاهم الیہ من التوحید والعبادہ، کہ اللہ کی طرف سے ان کو جو حکم تھا توحید اور عبادت کا، اس کی بجا آوری کرتے ہیں، اس حکم کو قبول کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اے اداموہا، ہمیشگی اس پر کرتے ہیں، دوام ہوتا ہے، یہ نہیں کبھی آئی کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، جماعت کا اہتمام کیا نہیں کیا تو نہیں، اس میں یہ ہے کہ اقام الصلاۃ، نماز کو ہمیشہ قائم کرتے ہیں۔ سلف کہا کرتے تھے، غالباً سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ 50 سال ہو گئے ہیں میں نے نماز میں کسی کی گدی نہیں دیکھی۔ گدی اس کو کہتے ہیں نا، سر کے پچھلے حصے کو۔ کہا میں نے 50 سال سے کسی کی نماز میں گدی نہیں دیکھی، مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھی ہے اور کسی شخص کی پشت نظر نہیں آئی۔ تو اس طرح کا جو پابندی ہے وہ مطلوب ہے کہ آدمی ہمیشہ نماز کو پابندی کے ساتھ، اس کے اوقات کی رعایت کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ ادا کرے، تو یہ ہوتا ہے اقامت صلاۃ۔ وَأَمْرُهُمْ الَّذِي يَبْدُو لَهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا وہ معاملہ کہ جو درپیش آئے، شورى بینہم یتشاورون فیہ ولا یعجلون، اس میں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور اس میں جلدی نہیں کرتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ أَيْ أَعْطَيْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں، فی طاعت اللہ، اللہ کے اطاعت میں۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، جو کچھ عطا کیا گیا خرچ کرنے میں، یہ صدقات نافلہ اور صدقات فریضہ دونوں شامل ہیں، زکوٰۃ بھی ہے اور عشر اور فطرہ، اور باقی جو بھی نفلی صدقہ و خیرات ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو گویا ایمان والوں کی یہ صفت بھی ہے کہ اللہ کے احکامات کی مکمل جو ہے وہ، اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات میں توحید بھی آ گئی، عبادت بھی آ گئی، تو اب نماز کا خاص طور سے اور زکوٰۃ کا ذکر، یہی وہی عطف الخاص علی العام، تو اس اعتبار سے ان کی جو ہے ان چیزوں کی اہمیت کے پیش نظر
اس کی جنس سے ہونے کے باوجود ان کا الگ سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے معاملات باہمی جو ہیں وہ مشورے سے چلتے ہیں، وہ چاہے انفرادی نوعیت کا مشورہ ہو یا اجتماعی نوعیت کی زندگی ہو، اس میں باہمی مشورہ اور شورا سے کام چلتا ہے۔ چنانچہ اسلامی حکومت کا جو نظام ہے اس میں بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ شورا ہے۔ وہ ایک شورا ہی ہے کہ جو امیر العام کو مشورہ دیتی ہے، اس کے سامنے وہ اپنے بھی پیش آمدہ مسئلے پر ان سے مشورہ طلب کرتا ہے، اور پھر جس چیز پر رجحان غالب بنتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کے تحت کہ جو رائے سب سے صائب اور بہتر ہوتی ہے اسے امیر قبول کرتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کثرت رائے کا اصول وہاں پر نہیں ہوتا ایڈلٹ فرنچائز کا، کہ صاحب جتنی بالغ رائے دہی کے معیار کے اعتبار سے جتنے سر وہاں۔ اب جمہوریت میں ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو اس کے برعکس اسلامی نظام شورا میں جو اہل ارباب حل و عقد ہیں کہ جن سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے، ان کی دینی اور دینی جو حیثیت ہے اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے اعتبار سے بھی کبھی کبھی رائے کو وزن دیا جاتا ہے، اور اصل فیصلہ جو ہے بہرحال امیر العام کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ثوابدید کے مطابق جس رائے کو زیادہ صائب پایا اس کے مطابق آپ نے عمل فرمایا، اور صحابہ کرام بھی، اس خلفائے راشدین نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور وہ لوگ کہ جب ان کو ظلم کا سامنا ہو، جب ان کے ساتھ کوئی ظلم کرے، ہم ینتصرون، وہ کیا کرتے ہیں، اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ اے ینتقمون ممن ظلمہم بمثل ظلمہ، جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے تو ان کے ظلم کے مطابق ہی ان کا انتقام لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس کا معیار یہ ہے کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ برائی ہے اس جیسی، یا ظلم کا بدلہ ظلم ہے اسی جیسا، اتنا ہی اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو اب وہ چاہے جان کا بدلہ جان ہو یا جروح، اگر کسی نے کسی کو کوئی زخم پہنچایا ہے تو اس کا بھی بدلہ اسی درجے کا ہوگا، اور اس میں جو ہے اس سے زیادہ اس میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن فرمایا فمن عفا عن ظالمہ، اور جو ظلم کرنے والے سے کو بخش دے، وہ اصلح، اور اصلاح کرے، تو کیا ہوگا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پہ ہے۔ اے ان اللہ یاجرہ لا محالہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر صورت میں اجر عطا فرمائے گا۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے البادئین بالظلم فیترتب علیہم عقابہ، جو ظلم کی ابتدا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو اب یہاں پر گویا 3 معیار ذکر کیے۔ اس سارے معاملے میں ایک شخص کی طرف سے دوسرے پر زیادتی ہوتی ہے، اب اس زیادتی سے کیسے نمٹنا ہے اس کے 3 معیار متعین کیے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی نے تفسیر سعدی میں اس چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ ان کا 3 معاملے ہیں، ایک ہے عدل، اور دوسرا ہے فضل، اور تیسرا ہے ظلم۔ اب عدل یہ ہے کہ جتنی زیادتی ہوئی ہے، جتنا ظلم ہوا ہے، تو اسی قدر اس کا بدلہ لیا جائے۔ اور عدل کا لفظ عدل جو ہے اس کا روٹ عین دال لام ہے، اور اس کا مفہوم بھی بالکل برابری ہے۔
اور انصاف کا روٹ ورڈ بھی نون صاد فے ہے، اس میں بھی برابری کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جس قدر ظلم ہوا ہے اسی قدر اس کا بدلہ لیا جائے۔ تو پہلا درجہ تو یہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ فضل کا ہے، فضل و احسان کا ہے کہ ومن عفا عن، تو جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا تو ہو گیا عدل، اور فمن عفا و اصلح یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا احسان، یہ ہو گیا فضل، کہ بندہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو بخش دے، اسے معاف کر دے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو سب زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر تیسری کیا چیز ہے؟ ظلم ہے۔ اور وہ ظلم کیا ہے کہ زیادتی کی ابتدا کی جائے، یا یہ ہے کہ اس کا بدلہ لینے میں حد سے آگے بڑھ جائے آدمی۔ قتل تو ایک ہوا اور آپ نے پوری فیملی کو قتل کر دیا، آپ نے پورا قبیلہ تباہ کر دیا۔ اس نے صرف قتل کیا، آپ نے اس کا آپ نے کیا کیا؟ اس کا پورا گھر بھی جلا دیا قتل کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دشمنی در دشمنی جنم لیتی ہے، جو خاندانوں تک اور سال ہر سال تک چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ فرمایا کہ یہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے عدل ہے، دوسرا فضل ہے کہ جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ظلم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی صورت میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ اب اگلی آیات میں اسی اصول کی وضاحت میں مزید فرمایا وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه، اور جو کوئی اپنے ظلم کے بعد بدلہ لے لے، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں، مطلب کوئی الزام نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ یبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں بغیر حق کے کیا کرتے ہیں؟ فساد مچاتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو کوئی صبر کرے اور بخش دے تو بے شک یہ بڑے ہمت کا کام ہے، یہ بڑی ہمت کا کام ہے کہ کوئی کیا کرے کہ کسی کو بخش دے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی ولی اور اس کا کارساز نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھیں گے، يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا کوئی لوٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، کیا لوٹنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اور پھر جو ہے اب تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آخرت میں ظالمین کے لیے جو ہے اور لوگوں کو دنیا کی زندگی میں اپنے ظلم اور ستم کا نشانہ بنانے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا تراہم یعرضون علیہا خاشعین من الذل، اور آپ دیکھیں گے کہ جب وہ پیش کیے جائیں گے، علیہا یعنی علی النار، جب وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ خاشعین، وہ ڈر رہے ہوں گے، متواضعین، خاضعین، اور زبردست قسم کے خوف اور خشیت اور ذلت کی کیفیت میں ہوں گے۔ من الذل، ذلت سے، ینظرون الیہا، دیکھ رہے ہوں گے اس کی طرف، کس کی طرف؟ جہنم کی طرف۔ من طرف خفی، چھپی ہوئی آنکھوں سے، کنکھیوں سے کہتے ہیں نا، آنکھوں کے ایک گوشے سے، جھکائی ہوئی آنکھ کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ کنکھیوں سے وہ آگ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا، اور ایمان والے کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو بھی خسارے سے دوچار کیا اور اپنے اہل و عیال کو بھی خسارے سے دوچار کیا قیامت کے دن۔
الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہیں، دائمی عذاب میں ہیں۔ اور یہ ظالم اور کافر ہمیشہ کے عذاب میں ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے نفسوں کو خسارے سے دوچار کیا، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی ظلم کے اس راستے پر گامزن کر گئے اور ان کو بھی جہنم کا نشانہ بنایا انہوں نے۔ ٹھیک ہے۔ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے اللہ کے سوا کہ جو ان کو ان کی مدد کریں۔ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، ان کے کوئی مددگار اور آوان و انصار اور ان کے کارساز و چارہ ساز نہیں ہوں گے جو ان کو اللہ کے سوا جن کی مدد کر سکیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے لیے کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ ہدایت، نجات اور کامیابی کے سارے راستے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں کہ جو عناد اور ظلم اور بغاوت کا راستہ اختیار کر دے اور ہدایت سے دور بھاگے تو پھر اس کے لیے ہدایت ملنے کے کوئی امکان نہیں ہوتے۔ تو ان آیات میں جو آج تلاوت کی گئی ہیں اس میں اہل ایمان کی جو صفات اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں ان کا ذکر کرتے کرتے اخیر میں اس اصول کو بیان کیا کہ ظاہر انسانی زندگی میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ اس کے جب معاملات پیش آتے ہیں، جب مفادات ٹکراتے ہیں تو ان کے درمیان اختلاف بنتے ہیں اور اس اختلاف میں ایک فریق دوسرے پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ تو البادی بظلم تو عدلم، جو ظلم کی ابتدا کرے وہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ظلم کی ابتدا نہیں کرنی، لیکن انسان کی جبلت اور اس کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ پوری زندگی اسی آس میں گزار دیتے ہیں کہ ہم پر یا ہمارے عزیزوں پر ہونے والے ظلم کا بدلہ کب ہوگا، کب انصاف ملے گا، کب جو ہے ہمارے باپ کے یا ہمارے بچوں کے قاتل کو جو ہے سزا ملے گی۔ تو لوگ ساری زندگی اس کے لیے مشقت کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت میں اور اس کی طبیعت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بدلہ چاہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، بدلے کی صفت اگر آپ کے اندر ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، جس قدر ظلم ہوا ہے اسی قدر اس کا بدلہ ہوگا۔ چنانچہ قصاص کا نظام اللہ نے اسی لیے متعین کیا ہے کہ بھئی جس آدمی نے کسی ایک آدمی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، اور اگر جروح ہیں یعنی زخم ہے تو اس کا بھی اسی اعتبار سے۔ اب اگر کوئی دیت لیتا ہے تو اس کا بھی آپشن رکھا گیا ہے، اور اگر معاف کرتا ہے تو بہرحال اس کو انتہائی پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بدلہ اگر لینا ہے تو اسی قدر ہو، لیکن اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، انتقام میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ پوری کی پوری بستی کو تباہ کیے بغیر بھی جس کو سکون نہیں ملتا، تو پھر ان ظالموں کا انجام قیامت کے دن کس انداز کا ہوگا کہ ان الخاسر الذین خاسروا انفسهم واہلیہم، اہلیہم کا تذکرہ اس لیے کہ چونکہ جب یہ زیادتی ہوتی ہے اور بدلے میں اور انتقام میں حد سے بڑھتا ہے آدمی، تو پھر ظاہر ہے کہ جن لوگوں پر ظلم ہوا وہ بھی اپنی نسلوں کو یہی نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ بھی ہمارا انتقام لینا، اور پھر انتقام در انتقام کا یہ سلسلہ نہ صرف یہ کہ اس کو ظالم کو بلکہ اس کے اہل و عیال کو بھی اپنے اس برے انجام سے دوچار کرتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو جہنم کو اپنے سامنے جب دیکھیں گے تو خوف کے مارے اور جو ہے شدت کی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اس سے نظریں چرائیں گے، اور بہرحال ان سے وہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان آدمی اپنی زندگی کے اندر عدل و انصاف کا معاملہ کرے، اور ظاہر جب عدل و انصاف کو برتا جائے گا تو یہ ساری کی ساری پیچیدگیاں جنم نہیں لیں گی۔ جی انفرادی طور پر بدلہ نہیں، بدلہ ظاہر ہے اگر معاملہ جنائی نوعیت کا ہے تو اس کو عدالت کے ذریعے ہی اس کا انتقام ہوگا۔
اس کا انتقام عدالت کے ذریعے ہی ہوگا۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے اور بہت ساری ایسی پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں کہ جو انتہائی اس کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں۔ تو یہ اصول ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات، قصاص کے چاہے معاملات ہوں یا ظلم کے جتنے بھی معاملات ہوں، اس کو عدالت کے ذریعے ہی اس کا مرافع ہوگا، اور اسلامی عدالت اس چیز کو کرے گی، اس کا انتقام لیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔